ہے کہ اس زمانے میں آدمی کوئی بھی نیکی کا عمل کرے تو اس کا اگر نفلی عمل کیا ہے تو اس کا ثواب فریضے کے برابر، اور فریضہ ادا کیا ہے تو اس کا ثواب 70 فریضے ادا کرنے کے برابر۔ تو اگر اسی لیے عام طور سے مسلمان جو ہے نا وہ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کا ذریعے یہ اس مہینے کو اسی خیال سے منتخب کرتے ہیں کہ بھئی 1 روپیہ دیں گے زکوٰۃ کا تو وہ 70 روپے کے برابر ہوگا، 1000 دیں گے تو 70,000 کے برابر ہوگا۔ اس لحاظ سے لوگ عام طور پر رمضان کے مہینے کو زکوٰۃ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو اچھی بات ہے کہ رمضان میں اگر زکوٰۃ ادا ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن بعض لوگ اس میں حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں۔ رمضان سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ بھی سمجھا دوں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر انسان کی زکوٰۃ کی ایک تاریخ ہوتی ہے، وہ ہر انسان کی الگ ہوگی، یعنی وہ تاریخ جس میں پہلی بار انسان صاحب نصاب بنا، پہلی بار اس کے بعد اتنے پیسے آئے جو نصاب کے برابر ہوتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے برابر، وہ اس کی تاریخ ہے زکوٰۃ۔ وہ چاہے شعبان ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے رجب ہو، چاہے شوال ہو، چاہے ذوالقعدہ ہو، کوئی مہینہ ہو، جب پہلی بار انسان صاحب نصاب بنا وہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہو گئی۔ اب آئندہ ہر سال اس کو اسی تاریخ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو ایسے ہی اندازے سے، مناسب اندازے سے کوئی تاریخ مقرر کر سکتا ہے کہ بھئی یا تو رہا نہیں پہلی بار کب بنے تھے، لیکن ایک اندازہ کیا کہ شاید رجب میں بنے تھے تو اس رجب کا مقرر کریں۔ رمضان کا اندازہ ہوتا ہے تو رمضان کا کریں، ضروری نہیں کہ رمضان ہی ہو۔ تو فرض پہلے بھی اگر فرض کرو رجب میں فرض ہو گئی، رجب کے مہینے میں فرض تو ہو گئی۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرض تو ہو گئی، حساب بھی کر لیا رجب کے اندر، لیکن اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب رمضان آئے گا تو دیں گے۔ یہ بات صحیح نہیں، بلکہ جب فرض ہو گئی اور کوئی مستحق سامنے ہے تو اس مستحق کی ضرورت کے لحاظ سے اس کو دینا چاہیے، پہلے ہی دینا چاہیے۔ اس انتظار میں بیٹھا کہ جو کوئی 70 گنا ثواب ملے گا رمضان میں، لہذا بیچارے کا اگر 2 مہینے بھوکا رہے کوئی آدمی تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ اگر جتنی زیادہ ضرورت کے وقت میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اتنا ہی اجر و ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اس کے لیے رمضان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ضرورت کے اوپر دار و مدار۔ ہاں زیادہ زکوٰۃ ہے تو کچھ وسعت دیتی، کچھ رمضان کے لیے رکھ لی، کوئی رکھ لی۔ تو بھائی رمضان کے اندر زکوٰۃ اگر کسی کے ذمہ فرض ہے تو اس زمانے میں اب تک ادا نہیں کی تو رمضان کے مہینے میں ادا کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ 70 گنا ثواب ملے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ دینے والے بھی بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیتے ہیں، لیکن بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اس کی ادائیگی۔ حساب کتاب نہیں رکھتے لوگ، حساب لگانا بھی نہیں آتا، کس طرح حساب لگایا جائے اس کا، تو اس کا نتیجہ یہ کہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی، بیشی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کمی ہو جاتی اور اس کے اوپر زکوٰۃ کے نہ دینے کا۔ تو اس لیے اس کے مسائل بھی معلوم کرنے چاہیے۔ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھے۔ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکاتہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے احکام زکوٰۃ کے نام، چھوٹا سا ہے،
وہ سب پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ کے بنیادی احکام کیا ہیں۔ ہمارے یہاں مرکز الاقتصاد جو ہمارے یہاں قائم ہے، سینٹر آف اسلامک اکنامکس، اس کی طرف سے ہم نے ایک ہینڈ بل چھاپا ہوا ہے جس میں طریقہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کیا جائے، اور اس کا فارم بھی بنا کے دے دیا ہے کہ کس طرح حساب لگایا جائے زکوٰۃ کا، وہ ساری تفصیلات۔ اس کا جاننا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں بھائی اپنے علم میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، دین کے علم میں بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ تو یہ کتابیں پڑھ کر زکوٰۃ کے صحیح احکام معلوم کر کے پھر زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو چند موٹے موٹے احکام اگلے جمعہ میں عرض کر دوں گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرمائی اور موقع عطا فرمایا تو انشاءاللہ۔ لیکن یہ کتابوں کا میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ ان کتابوں کے ذریعے بنیادی احکام معلوم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔